پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی اور وکلاء کی تیاریاں، درخواستیں لگ گئی ہیں جی، خصوصی طیاروں سے وکلاء گئے ہیں، آنن فانن میدان سج گیا، کورٹ لگ گئی اور ریلیف کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ سیاسی اور قانونی منظرنامہ آج کی سماعت کے بعد کافی واضح ہو گیا ہے۔ دیکھیں کوئی غیر فطری بات تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک شخص جو ہے جس پر مقدمات قائم ہیں وہ ملک میں آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے حفاظتی ضمانت دے دی جائے، جی، یعنی میں ایئرپورٹ اتر کے اور 1-2 دن کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ بلکہ درخواست میں جو لفظ لکھا ہے نا، آپ نے صحیح نشاندہی کی، اس میں لکھا ہے جو جملہ ہے کہ جی ہم 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب اسلام آباد لینڈ کریں گے اور آتے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اس بیچ میں حفاظتی ضمانت دی جائے۔ بس تو یہ 1-2 دن کی بات ہے اور اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی ضمانت جو ہے، آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ نے کہ یہاں کئی یعنی سیاسی قیدی پیش ہوتے تھے عدالت کے سامنے، مقدمہ کراچی میں ہے تو وہاں تک کہ ہمیں حفاظتی بیل دے دی جائے تو عدالت ان کو حفاظتی بیل دے دیتی تھی، کراچی پہنچنے تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ صحیح، بعض اوقات مقدمہ پشاور میں ہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ حفاظتی بیل دے دیتی تھی، کہ وہاں نہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ پرویز لائی صاحب کیسز میں کئی بار ہوا نا؟ دیکھا۔ تو یہ حفاظتی بیل جو ہے یہ ایک معمول کی بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، اپنے مقدمات لڑنا چاہتے ہیں اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہاں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قانون سے بھاگ نہیں رہے، قانون کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں 1-2 دن کی حفاظتی بیل اگر مل جائے ان کو تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی انصاف کا کوئی تقاضا جو ہے بالکل، لیکن سماعت دلچسپ تھی۔ محمد عمران صاحب نے ان کیسز کو آج اسلام آباد سے کور کیا، ہم نے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق صاحب، کیونکہ لاہور میں وہ آئے تھے جب تو ECL سے نام نکلوانے کی درخواست دی تھی، تو دونوں شہروں میں جو ان کے کیسز کا سٹیٹس ہے وہ جانتے ہیں۔ پہلے عمران آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں کیا استدعا ہے اور آج کی سماعت کا حال کیا؟ پھر آتا ہوں میں توشہ خانہ کے اوپر، نیب کا بالخصوص جو کردار تھا استغاثہ کا، وہ کیسا آپ نے دیکھا آج؟ بہت شکریہ جامع صاحب۔ آج نیب کا کردار خاصا دلچسپ تھا، بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر کسی عدالتی پیشگی اطلاع کے نیب پروسیکیوٹر آج کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور جب چیف جسٹس کی جانب سے یہ پوچھا گیا اوپن کورٹ میں کہ چونکہ آج نیب موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم درخواست پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے وکلاء نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ نیب پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں۔ تو پھر نیب پروسیکیوٹر اپنی نشست سے اٹھ کے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس درخواست پر کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی ملزم یا مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو یہ عدالت کی ثوابدید ہے، عدالت اسے حفاظتی ضمانت دے سکتی ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے خاصا برہمی کا اظہار کیا اور حیرانگی کا بھی اظہار کیا کہ آپ کو ایک مجرم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو سزا کا فیصلہ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیں۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے بات کر لیں، ان سے ہدایات لے لیں، پھر ہم ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی آج ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ اس پر پھر نیب پروسیکیوٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو اپیلیں فکس نہیں ہوئیں، جب وہ فکس ہوں گی تو پھر اس پر ہم ہدایات لے لیں گے اور دلائل بھی دیں گے۔ اچھا عمران، یہ واضح کر کیا نکلا؟ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، وہ پہلے بھی انہوں نے دوران سماعت، چونکہ 10 منٹ کی ایک مختصر سی سماعت تھی، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں نیب کو تاکہ ان کی طرف سے واضح موقف اور پوزیشن آ جائے۔ پھر اینڈ آف دا ڈے سماعت کے اختتام پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم باقاعدہ نوٹس جاری کر کے کل کے لیے نیب کو بلا لیتے ہیں، ان کا جواب آ جائے تو پھر آپ کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کر لیں گے۔ ایک اور اس معاملے پہ یعنی لگتا یہ ہے کہ ان کو حفاظتی بیل مل جائے گی، وہ 1-2 دن جو ہیں آزادی سے گزار کر پھر عدالت کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جس تیزی سے اور برق رفتاری سے پروسیکیوشن وہاں بیٹھی تھی بغیر نوٹس کے، تو وہ اسی بات کی غماز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اچھا جی، ایک اور اطلاع یہ ملی کہ وہ جو بائیو میٹرک حاضری ہوتی ہے وہ تارڑ صاحب نے لگائی نواز شریف صاحب کی جگہ، یہ بات درست ہے؟
جی بالکل یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو یہ دونوں درخواستیں ہیں یہ جو ہے وہ اٹارنی کے تھرو دائر کی گئی ہیں، اور اس میں تارڑ کو جو ہے وہ اٹارنی مقرر کیا گیا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے۔ تو جو اٹارنی ہوتا ہے جس کی وساطت سے درخواست دائر کی جاتی ہے پھر اسی نے ہی بائیو میٹرک کرانی ہوتی ہے۔ تو آج عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ یہ بائیو میٹرک کے فرائض انجام دیے ہیں، جس کے بعد یہ تمام کورٹ رپورٹرز کو اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ درخواستوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ سہولت نہیں دی گئی کہ وہ اٹارنی کے تھرو درخواست دائر کریں، لیکن آج جو ہے وہ تھرو اٹارنی کے یہ درخواست دائر ہوئی اور رجسٹرار آفس کی جانب سے بھی کوئی اعتراض اس پہ عائد نہیں کیا گیا۔ اور توشہ خانہ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، ان کو منسوخ کرنے کے لیے جج بشیر کے سامنے بھی درخواست گئی ہے؟ جی آج وہاں پہ بھی ایک درخواست دی گئی ہے۔ کوشش تو کی گئی کہ آج ہی اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کرایا جائے، لیکن جج بشیر صاحب شاید اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھے، چونکہ جتنی بھی ان کی لیگل ٹیم تھی وہ ساری نون لیگ کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی، پھر تھوڑا دیر سے تاخیر سے وہاں پر گئے، تو اس لیے درخواست تو وہاں پر وصول کر لی گئی ہے اور اس پر نمبر بھی لگ گیا ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ خاصا اہم ہوگا۔ قوی امکان ہے کہ جو احتساب عدالت اسلام آباد ہے وہاں پر توشہ خانہ میں چونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا اور ان کے دائمی وارنٹ جاری ہوئے تھے، تو آج انہوں نے جو درخواست احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کی ہے اس میں انہوں نے ان وارنٹس کی منسوخی اور معطلی کی استدعا کی ہے تاکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر سکیں اور اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں، اور انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ احتساب عدالت سے استدعا کی ہے۔ اچھا یہ آپ ساتھ ہی رہے کیونکہ آپ سے ہم نے سائفر کے معاملے پہ بھی آج بات کر ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ شامی صاحب کی بات جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ضمانت قبل از گرفتاری کراتے ہیں تو پھر سرنڈر خود کرتے ہیں، عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ حفاظتی بیل ہے اور یہ تو معلوم ہے کہ جو ملزم ہے وہ تو موجود نہیں ہے، تو پھر حفاظتی بیل اس کو دینی ہے، 2 دن کی یا 1 دن کی یا 3 دن کی پروٹیکشن دینی ہے، تو یہ معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے قانونی طور پر۔ ٹھیک ہے۔